اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 54 سورہ مائدہ سورت نمبر 5. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، جو بھی مرتد ہو گیا، منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، یرتدہ کہتے پھر جانے کو، فسوف یأتی اللہ تو جلد اللہ لائیں گے، بقوم لوگوں کو، یحبہم وہ محبت کرتے ہوں گے، محبوب ہوں گے وہ اللہ کو، ویحبونہ اور انہیں اللہ سے محبت ہوگی. یحبو وہ اللہ محبت کرتے ہوں گے، ہم ان سب سے، ویحبونہ اور وہ سب بھی محبت کرتے ہوں گے اس اللہ سے. اذلۃ علی المؤمنین مہربان ہوں گے مسلمانوں پر، مومنین پر. اعزت اور سخت ہوں گے، علی الکافرین کافروں پر. یجاہدون وہ جہاد کریں گے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وہ مشقتیں اٹھائیں گے اللہ کے راستے میں. ولا یخافون اور نہ وہ ڈریں گے، لومۃ لائم ملامت کرنے والے کی، لائم ملامت کرنے والے کی، لومہ ملامت سے. ذالک فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء اللہ دیتے ہیں اسے جسے چاہیں، واللہ واسع علیم اور اللہ وسعت والے جاننے والے ہیں. پیچھے ہم پڑھے تھے کہ یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی کو منع کیا گیا اس صورت میں کہ وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہے، آپ کو دین میں نقصان دے رہے، اور آپ ہیں کہ ان سے دوستی کریں. عام حالات میں بھی ان کو مومنین کو چھوڑ کر دوست نہیں بنایا جائے، اور اولیاء ان کو نہیں بنانا اپنا، یعنی کوئی باقاعدہ طور پر کوئی ان سے ایسی فرینڈشپ نہیں ہونی چاہیے کہ بس ان پہ آپ بیس کرتے ہو، اور جیسا کہ بتونا نہ بنائیں، انہیں رازدار نہ بنائیں. تو عام حالات میں تبرو اور تقسطو کا جو ورڈ ہے سورہ ممتحنہ جو ہم نے اس دن ڈسکس کی، کہ نیکی کا سلوک کرو، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کن کے ساتھ؟ جو آپ کو آپ کے دین میں نقصان نہیں دے رہے. تو جو لوگوں کا سوال اٹھتا ہے کہ ہمارے ارد گرد میں ہوتے تو کیا ہم ان سے دوستی، اصل میں وہ دوستی کا ورڈ جو ہے نا وہ بظاہر وہ کوئی اتنی چھوٹی سی بات نہیں ہے. نہیں، عام طور پر اس کو بھی ہم دوستی کہتے ہیں، ملنے جلنے کو، جو کہ ایک سرسری انداز سے بھی ہوتا ہے. تو وہ دراصل جاننے والے ہوتے، جان پہچان ہوتی. تو ان کے ساتھ اللہ نے فرمایا آپ نیکی بھی کریں، تقوی اچھا انصاف کا سلوک بھی کریں، لیکن یہ کہ ان کو اپنے رازدار نہ بنیں، ان کو مومنین کو چھوڑ کر دوستی نہ ان کے ساتھ کی جائے. اور یہ کہ ابھی انشاءاللہ جب 57 آیت پڑھیں گے سورہ مائدہ کی، آپ کو اور بھی کلیئر کر دیا جائے گا. اور یہاں پہ ان کی دوستی بنانے کو، ان سے دوستی کرنے کو اللہ نے ظالم قرار دیا ان لوگوں کو، یعنی اتنے اسٹرکٹ بات کی جا رہی ہے. کیونکہ جو مریض لوگ ہیں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کو سپورٹر بنا لے، اپنا بیک پہ ان کو رکھے، تاکہ جب بھی کوئی پرابلم آئے تو ان سے پھر مدد حاصل کر لی جائے. تو اس نیت کے ساتھ اور اس طریقے سے ان کے ساتھ دوستی کرنا، اس کی اسلام کو اجازت نہیں دیتا. ہمارے ولی کون ہے؟ اللہ ہے. اور یہ بھی کہ یہاں پہ بات کہی کہ یہ وہ لوگ ایسے ہیں جو منافق ہے کہ مسلمان جو ہے نا وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. تو جو بندہ اگر ان سے دوستی کر رہا ہے تو وہ بھی وہ منافقوں کی بھی کیٹیگری میں آ سکتا ہے، یہ جو یہ والے منافق تھے. اور اس کے علاوہ یہ کہ 54 آیت میں جو ہم نے پڑھا کہ ایمان والوں جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، جس کو پھر جانا ہے اپنے دین سے، جس کو ان کے ساتھ رہتے رہتے کل کو وہ انہی کے جیسا ہو جائے، اور کسی بھی انداز میں، چاہے ان سے دوستی کر کے، چاہے عام حالات میں. آج ہم لوگ مسلم پیدا ہوئے لیکن ہمارے طور طریقے ہم اپنے آہستہ 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 کر کر کے اس کو بدلتے چلے جا رہے. تو ارتداد کیا ہوتا ہے؟ منہ پھیر لینا نا، پیٹھ دکھا دینا کسی چیز کو، تو پھر جانا. تو اللہ کہ جو پھر جائے گا تم میں سے اپنے دین سے، تو جلد اللہ ایسے لوگ لائیں گے جو اللہ جن سے محبت کرتے ہوں گے وہ سب اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ کو تو تمہاری ضرورت نہیں ہے، یعنی میں اور آپ کو جو اللہ نے ایمان اور اسلام کی ہدایت دی ہے، یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے. اگر تم کو پھرنا ہے تو پھر جاؤ، اللہ تو ایسے لوگوں کو لے آئیں گے، اللہ کے پاس کوئی کمی تھوڑی ہے. اور یہ کہ مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل قرار دی جاتی تھی، اگر آپ ہسٹری دیکھتے ہیں اس کے اندر. تو یہ کہ اس کے لیے ہم نے پڑھ لیا پیچھے ہی کہ جو بھی اللہ رسول کی مخالفت کریں گے تو ان کا بدلہ کیا ہے؟ سولی دے دی جائے، قتل کر دیے جائیں، یا ہاتھ پیر ان کے مخالف سم سے کاٹ دیے جائیں، یا وہ زمین بدر کر دیے جائیں. یہ ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 33 میں. صحیح ہے. تو یہ اسلامی حکومت ہے جو فیصلہ کرے گی. ابھی میں اور آپ اس کے حوالے سے کچھ بات نہیں کہہ سکتے.
تو کہتے ہیں کہ وہ مومنوں پر بڑے مہربان ہوں گے اور کافروں پہ سخت ہوں گے. اب آپ دیکھیں یہ ان کی جو صفت ہے, یہ جو ان کی کوالٹی ہے کہ وہ مومنوں پر کیا ہوں گے, مہربان, اور کافروں پر کیا ہوں گے, سخت ہوں گے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی یہ لوگ تو کافروں کے ساتھ مہربانی کر رہے تھے نا, تو اب تم پھر رہے ہو, اگر تم نے کافروں کے ساتھ مہربانی کی تو اللہ ایسے لوگ لے آئیں گے جو مومنوں پہ مہربان ہوں گے. اور مسلمانوں کی کوالٹی جو سورہ فتح میں بھی بیان کی جاتی ہے, اس کے اندر یہی بتایا جاتا ہے کہ اشداء علی الکفار و رحماء بینہم, وہ بڑے سخت ہوتے کافروں پر اور بڑے ہی شفیق نرم دل ہوتے ہیں مومنوں پر. تو اب یہ ہے کہ آج دیکھیں مسلمان کا رویہ مسلمان کے ساتھ برا ہوتا ہے. جی یہ ہے سورہ فتح. سورہ فتح جو ہے آیت ہے اس کی, ہے سورہ فتح کی سورت نمبر میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جی آیت نمبر 29 ہے, سورت نمبر 48 فتح. اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مومنوں کے اوپر بڑے رحم دل ہیں اور کافروں پر نہایت سخت ہے. تو یہ آج کوالٹی ہمیں اپنے اندر ڈیولپ کرنی چاہیے, مومنین پر نرم دل ہونا چاہیے. اللہ کی راہ میں وہ مشقت کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں. ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ کوئی کیا ان کو برا بول رہا ہے, ان کے پیچھے کیا باتیں ہو رہی ہے, ان کے ساتھ کون بدسلوکی کرے گا. ان کو اس بات سے کوئی ڈر نہیں آگے کیا ہوگا ہمارے ساتھ. جب وہ اللہ اس کے بندے ان کے ساتھ ہیں تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے جس کو جو کرنے کرے. یہ کیا ہوتی ہے, ایک حق کا کانفیڈنس ہوتا ہے. جب آپ حق پر ہوتے ہو تو آپ کا کانفیڈنس اللہ پر ہوتا ہے. کیا آپ اللہ کے کانفیڈنس کے ساتھ ہوتے ہو کہ بھائی اللہ مجھے نہیں چھوڑیں گے, اور یہی بھروسہ ہے. اور یہ اللہ کا فضل ہے جسے اللہ دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں, یعنی یہ تو اللہ کا فضل ہے. تو میں اور آپ کو اگر اللہ کا فضل چاہیے تو اپنے اندر یہ کوالٹی ڈیولپ کر کے ہم ایسے بن سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کریں. تو پہلے ہمیں اللہ سے محبت کریں, اور پھر یہ کہ اللہ وسعت والے جاننے والے ہیں. اب کہتے ہیں 55 میں, انما ولیکم اللہ, بے شک تمہارے ولی تو اللہ ہے, ورسولہ, اور اس کے رسول ہیں, والذین آمنوا, اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے, الذین, وہ جو یقیمون الصلاۃ, صلاۃ قائم کرتے ہیں, ویؤتون الزکاۃ, اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں, وہم راکعون, اور وہ سب رکوع کرتے ہیں. فرمایا کہ بے شک تمہارا ولی تو اللہ ہے. یہ کہاں تم یہود اور نصارہ کو تم نے اپنا ولی بنا لیا. اصل ولی اگر تمہیں ڈھونڈنا ہے, دیکھنا ہے, تو تمہارے اصل ولی تو کون ہے, اللہ ہے. اور کون ہے وہ, اس کا رسول ہے, اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے. تو ایمان والے رسول, اللہ ولی ہے, اللہ سے سٹارٹ ہوتی ہے بات, تو ظاہر رسول ایمان والے آٹومیٹکلی اس میں پھر آئیں گے. وہ ایمان والوں کی کوالٹی کیا ہے, صلاۃ قائم کرتے اور وہ زکوٰۃ دیتے اور وہ جھکے رہتے ہیں. سورہ یونس 10 کی آیت نمبر 62 میں اللہ فرماتے ہیں, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, سن لو بے شک اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا, ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا. اور وہ کون ہے, الذین آمنوا وکانوا یتقون. 63 میں کہتے ہیں وہ جو ایمان لاتے اور تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو بشارتیں دیتے ہیں دنیا اور آخرت کی. تو پتہ یہ چلا ایمان اور تقوی بندے کو اللہ کا ولی بنا دیتا ہے. اور ایمان والوں میں ان کے اپنے اندر بھی یہ کوالٹیز موجود ہوتی ہے. اور یہ جو اوپر ہم نے بات پڑھی کہ وہ مومنوں پر بڑے نرم دل ہوتے ہیں اور ان کو کسی سے ڈر ہی نہیں لگتا. وہ جو بار بار اللہ کہتے ہیں نا, فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہو تو مجھ سے خوف, تم لوگوں سے کیا خوف کھا رہے ہو, تم کس سے ڈر رہے ہو. تو یہ کہ ساری باتوں کا خلاصہ یہ کہ مریض لوگ جو تھے, یعنی یہ جو منافق تھے, آج بھی جو لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ پہ کامل یقین نہیں ہے, وہ لوگوں کو ڈر لگتا ہے دنیا سے, دنیا کے لوگوں سے, اپنی معلومات چھیننے سے, ہمارے بینیفٹ چلے جائیں گے, ہم روڈ پہ آ جائیں گے, یہ ساری چیزوں کا ڈر لگتا ہے. اور شیطان کا کام ہی کیا ہے, آپ کو یعدکم, آپ کو وہی دے دلاتا ہے کیا, فقر, کہ تم محتاج ہو جاؤ گے, تمہارے اوپر یہ پرابلمز آ جائیں گے. اور اللہ کیا کر رہے ہیں, اللہ مومنوں کو کانفیڈنس دے رہے, لیکن ظاہر جو مومن ہوگا وہی اس باتوں کو مانے گا. اور یہ کہ اللہ کے راستے میں مشقت کرتے ہوئے نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلنے والے. جب آپ نے کیا ہے تو بس جائیں, کرتے رہے, اس کے بارے میں سوچے نہیں کہ کیا ہونے والے. اپنی پوری آپ نے فل ایفرٹ لگانی ہے, صحیح ہے نا. تو اس کے بعد یہ نہیں دیکھے اگر نہیں رزلٹ نکلتا نا, جو ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں, اصل میں نکلتا تو ہے لیکن ہمیں نہیں دکھ رہا ہوتا, تو وہ اس کو چھوڑ دے, وہ اللہ کے ساتھ ہے اس کا معاملہ. اور یہ کہ
آگے کہتے ہیں 56 میں وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اور جس کا اللہ دوست بن جائے، وَرَسُولُ، اور اس کے رسول، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو بے شک اللہ کی جماعت وہی غالب رہنے والی ہے۔ کہہ رہے جو دوست بن جائے گا اللہ اور اس کے رسول کا اور ان لوگوں کا جو ایمان لائے، تو اللہ کی جماعت وہی تو غالب آئے گی۔ یعنی اب کیا کہتے ہیں کہ اللہ، رسول، ایمان والے، جب یہ دوستی ہو جاتی ہے تو یہی اللہ کا حزب ہے، یہ جماعت اللہ کی ہے۔ اللہ کی جماعت کوئی الگ سی جماعت نہیں ہے، یا حزب اللہ وہ والی حزب اللہ نہیں ہے جو آج ایگزسٹ کرتی ہے۔ حزب اللہ کیا ہے؟ اللہ، رسول اور صحیح طور پر ماننے والے، تو اللہ کہہ رہے وہ غالب رہنے والے۔ تو آج اگر میں اور آپ اللہ کی حزب میں آ جائیں گے، اللہ کے گروپ میں آ جائیں گے، تو انشاءاللہ غلبہ ہمارا یقینی ہے۔ آگے 57 میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین، مت تم بناؤ ان لوگوں کو، اتخذوا جنہوں نے بنا لیا ہے، دینکم اپنے دین کو، ہزوا مذاق، ولعبا اور کھیل، من الذین ان لوگوں میں سے جنہیں اوتل کتاب دی گئی تھی، من قبلکم تم سے پہلے، والکفار اور کفار کو، اولیاء دوست، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ماننے والے۔ فرماتے ہیں ایمان والوں پھر سے کہہ رہے مت بنانا ان کو جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل اور تماشا بنا کے رکھا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ان لوگوں میں سے بھی ہیں جو کتاب دیے گئے، اور وہ کافر بھی ہیں۔ کافروں میں ہر کوئی آ جائے، مشرک بھی آ جائے، جو بھی کسی اور ریلیجن سے بلونگ کرتا ہے، کوئی بھی بندہ جس بھی مذہب کا ہو، تو بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں نا، آپ ان کے ساتھ دوست نہیں ہیں۔ صحیح ہے؟ اور چاہے وہ سورج کی پرستش کرنے والے ہو، چاہے وہ کچھ نہیں ہو، چاہے وہ صابی ہو، کوئی بھی کس کیٹیگری کے لوگ ہو جو کافر ہیں اور جو اہل کتاب ہے، جو آپ کے دین کو کھیل تماشا بناتے ہیں، آپ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ ان کے ساتھ مت دو گے۔ اور اسی طریقے سے آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے 7th پارہ میں، جب آپ سورہ نام پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے عام حالات میں بھی جدھر اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہاں پہ بیٹھنے کی ممانعت کی ہے۔ تو اللہ کے دین کا مذاق کیسے اڑایا جا رہا ہے، اس کی اگزامپل 58 میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے اندر یہ بات ہے کہ ایسے لوگوں کو دوست بنانے کی خاص ممانعت ہے۔ آپ کو سمجھ میں آئے، جو آپ سے لڑ رہے ہیں، آپ کو گھروں سے نکال رہے ہیں، جیسے کہ سورہ ممتحنہ میں کہا، اسی طریقے سے یہاں پہ کہا کہ جو آپ کے دین کو انہوں نے ایک موکری بنایا ہوا ہے، مذاق کرتے ہیں اس کا، تو ان کو دوست مت بناؤ۔ جو آپ کے ساتھ نیکی کا سلوک کر رہے تو آپ بھی ان کے ساتھ اچھے رہو، صحیح ہے، لیکن دوست تو اللہ، رسول، ایمان والے ہوتے ہیں۔ دوست تو کوئی اور نہیں ہو سکتا، ولی نہیں ہو سکتا، سپورٹر نہیں ہو سکتے آپ کے۔ آپ اپنی بیک پہ ان کو نہیں رکھو، آپ کا تمام بھروسہ، تمام آرزویں، امید اللہ سے ہونی چاہیے، صحیح، اس ٹائپ کی جو ہے نا ریلیشن شپ نہیں ہونی چاہیے۔ آگے کہتے 58 میں دیکھیں اس کی اگزامپل دی جا رہی ہے کہ کیسے وہ لوگ یہ کرتے تھے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم پکارتے ہو انہیں صلاۃ کی طرف، اتخذوها ہزوا، تو اس کو بنا لیتے ہیں مذاق اور کھیل، ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ ہیں جو بے عقل ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب تم ان کو صلاۃ کی طرف بلاتے ہو تو اس کا ایک کھیل اور مذاق بناتے ہیں۔ صلاۃ کی طرف کیوں بلائے جا رہے؟ اچھا، اہل کتاب صلاۃ قائم کر رہے ہیں، ان کو بلائے جا رہے ہیں، کافروں کو بولے جا رہے ہیں آؤ صلاۃ جوائن کر لو۔ جیسے ہمارے یہاں جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے نا، تو بھی آپ جاتے جاتے اس کو بولتے ہو کہ چلو نماز کا ٹائم ہو گیا، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ بلا رہے ہوتے نا صلاۃ کے لیے، چلے وہ مسلم ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نان مسلم بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا، تو صلاۃ کی طرف بلانا اس وقت یہی ہوگا کہ جب آپ اس کو اگر صلاۃ کی طرف ڈائریکٹلی بلا لو گے کہ ہمارے مسجد میں چلو، تو وہ بولے گا نا کہ بھائی چلو پھر تو آؤ بات کرتے ہیں، نئے سرے سے بات کرتے ہیں، شروع سے بات کرتے ہیں کہ کیوں مسجد میں جاتے ہو تم، کویشچنز شروع ہو جائیں گے آگے سے، صحیح ہے۔ اچھا، یا تو وہ آگے سے آپ کے ایسے کمنٹ کر دے گا جو اس کو نہیں کرنا چاہیے، جس میں مذاق اڑایا جائے گا دین، صحیح، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، یا تو وہ بولے گا کہ نہیں میرا عقیدہ نہیں۔ یہاں پہ بات بتائی جا رہی ہے جب تم بلاتے ہو انہیں صلاۃ کی طرف تو یہ کھیل اور مذاق اڑاتے ہیں، یعنی آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہو، یہ جو کچھ بھی ہے۔ ہمارے یہاں بھی آج آپ دیکھیں مسلم جو ہے وہ اکثر کہتے ہیں ہاں بھائی جاؤ، یہ تو مولانا ہے اس لیے جا رہے ہیں، یا یہ کہ نماز پڑھنے جو جا رہے ہیں تو ہاں بڑا پارسا بنتا ہے، کام دیکھو کیسے، کسی بھی طرح سے تو ٹونٹ کرتے ہیں تو پھر مذاق اڑاتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو اتنا زیادہ لوگوں کو تکلیف دی جاتی